السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ منگل آیا، صبح ہوئی، دوپہر چڑھی، شام اتری اور رات چھا گئی۔ وہ نہیں آیا، بدھ بھی گزر گیا اور جمعرات کو زاہد چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آ گئی، مگر وہ شدید کرائسس میں تھی۔ زاہد چچا اور رابطہ چچی نے کسی کو نہیں بتایا، مگر سائمہ تائی کو اپنے کسی ذریعے سے پتہ لگ ہی گیا۔ مہوش کا شوہر اسے اگلی فلائٹ میں آ رہا تھا، مگر امیگریشن کے کسی چکر میں پھنس گیا اور عین وقت پہ گرفتار کر لیا گیا۔ مہوش کی فلائٹ چونکہ ایک روز قبل کی تھی، سو وہ اس وقت تک پاکستان آ چکی تھی، اور پھر خبر ملتے ہی تایا فرقان اور ان کی فیملی سمیت سبھی عابدہ چچی کی طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال اور ڈرائنگ روم کے درمیان جالی دار پردہ آدھا گرا تھا۔ اس کے پاس صوفوں پر سب بڑے بیٹھے تھے، لڑکے وغیرہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ صوفوں باہر لان میں تھے۔ اب تو حیا کی وجہ سے لڑکیوں کی طرف آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ نتاشا اور روہیل البتہ صوفوں پہ ہی بیٹھے تھے۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جواب میں عابدہ چچی برے دل سے کچھ بتا رہی تھی۔ ان کو یقیناً سب کا یوں افسوس کے لیے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں، سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا تھا۔ مہوش نے دبے دبے غصے سے جالی دار پردے کو دیکھا اور ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونیا نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے، پھپھو نے دھیرے سے کہا۔ انہیں بھی سائمہ تائی کا یوں اصرار سے سب کو افسوس کے لیے ادھر لے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جہان کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سائمہ تائی کو پھپھو کا ٹوکنا برا لگا، توپوں کا رخ عفان سے جہان کی طرف کر دیا۔ حیا چونک کر آدھے ہٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا، تبھی دیر ہوئی ہے۔ پھپھو کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ تم بھی اپنے بیٹے پہ نظر رکھا کرو سبین، تایا ابا نے اسی انداز میں کہا جس میں وہ عفان کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھی کسی ٹھیک کام میں ہے یا اپنے باپ کے جنازے پر بھی تو نہیں آیا تھا۔ جہان کا یہاں کیا ذکر بھائی؟ پھپھو کے لہجے میں دبا دبا سا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا، پیشانی کی رگیں بھیج گئی تھیں، اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں شاید کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تایا ابا نے پھپھو کی بات سنے بغیر تبصرہ کیا۔ حیا کے اندر کا ابال بس کسی لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھا۔ بمشکل وہ ضبط کر کے لب پیچھے بیٹھی رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ حیا نے مڑ کر دیکھا۔ جالی دار پردے کے پاس پھپھو ذرا خفگی سے کہتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سائمہ تائی اور عابدہ چچی کے چہروں کے معنی خیز تاثرات دیکھے اور پھر ابا کو دیکھا جو خاموشی سے پھپھو کو دیکھ رہے تھے۔ سچ کہوں تو سبین، مجھے تمہارے بیٹے کے کام مشکوک سے لگتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے ریسٹورنٹ ہے، کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس پہ چیک رکھا کرو تاکہ کل کلاں کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اور تایا کی اس بات پہ اسے لگا کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے، بس بہت ہو گیا، اب مزید وہ نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے راز رکھنے آتے تھے، مگر اسے صرف وہ راز رکھنے چاہیے تھے جن کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہو، اب مزید نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جالی دار پردہ اٹھا کر ڈرائنگ روم کے دروازے پہ آئی۔ اس کے یوں آنے پہ سب نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں تایا ابا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے تھے اور ان سے ادب سے بات کرنی تھی، مگر وہ اپنے لہجے میں پنہا غصے کو ضبط کیے جب بولی تو اس کی آواز کافی بلند تھی۔ تایا ابا نے قدرے حیرانی قدرے برہمی سے اسے دیکھا اور پھر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو، کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے، ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اسی انداز میں اونچی آواز میں بولی۔ جہان ابھی اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ اپنی پروفیشنل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔
یہ بات کہہ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ تایا ابا، سائمہ تائی، زاہد چچا، آبدہ چچی، سب حیران سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہ آیا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ ان کے ذہنوں میں ٹھہرنے لگے اور ان کے معانی ان کے سامنے عیاں ہونے لگے۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ؟ تایا فرقان نے پہلے حیران نظروں سے اسے دیکھا، جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد ذرا پرسکون سی چوکٹ پہ کھڑی تھی۔ پھر سبین پھپھو کو دیکھا، جو خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھی، مگر ان کی آنکھوں کا سکون اس بات کا غماز تھا کہ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا نا کہ سب کچھ جہان آ کر بتاتا، انہیں شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان بھی رکھا، لیکن حیا کے اس عمل سے جیسے انہیں ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، سائمہ تائی شاکڈ سی بولی۔ کیا وہ آرمی آفیسر ہے؟ واقعی؟ جی تائی، یہ سچ ہے، وہ سینے پہ ہاتھ لپیٹے بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی پڑتی ہے، اور وہ اس وقت وہی کر رہی تھی۔ اس نے بہت عرصہ یہ بات اپنے تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کی ذات کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اپنی شناخت چھپا کے رکھنی تھی، لیکن وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، جیسے پھپھو کو ہمیشہ سے پتا تھا، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ کو نہیں بتایا۔ اس نے لوگوں کہتے ہوئے تایا فرقان کو دیکھا، بہت فخر سے کہا تھا کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تایا ابا، کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں، اور بہت دیانتداری اور محب الوطنی سے کر رہے ہیں۔ اس لیے جب اس کو جاب مل گئی تو اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کے فخر کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے، مگر بات کرتے ہوئے بھی وہ تمیز اور تہذیب کی حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ البتہ اس کی آواز ذرا اونچی تھی۔ بعض دفعہ انسانوں کے خود غرض مجموعے کو اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا بدتمیز اور لاؤڈ ہونا پڑتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو گونج پیدا ہوتی۔ فرقان تایا کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ نتاشا روہیل سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی اور وہ جواب میں کچھ بتا رہا تھا۔ نتاشا اس کی بات سن کر ذرا سا مسکرائی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، ڈرائنگ روم میں موجود وہ واحد تھی جسے اس خبر نے محظوظ کیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ زاہد چچا وہ پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا، شاید ان کے ذہن نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ میجر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جواب کسی اور نے دے دیا۔ نہ اس نے نہ پھپھو نے، حیا بے اختیار چونکی، سلیمان صاحب۔ اب حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ اس کے لب ذرا سے کھل گئے اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ ابا کو پتا تھا؟ ابا کو کب پتا تھا؟ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا تمہیں پتا تھا؟ تایا فرقان کو جھٹکا لگا۔ جی کافی عرصے سے پتا تھا۔ انہوں نے کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم وہ واحد نہیں ہو جسے یہ بات معلوم تھی۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں، میرے اپنے بھی سورسز ہیں، مجھے کافی عرصے سے پتا تھا، اور مجھے اس پہ اسی بات کا غصہ تھا کہ کیا تھا جو ہمیں بتا دیتا، ہم اس کے اپنے تھے، دشمن تو نہیں تھے۔ حیا نے بے اختیار روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہی بات تھی جس کے لیے ابا اسے برگزیدہ رہتے تھے۔ وہ لڑکی والا معاملہ نہیں تھا، وہ یہ بات تھی۔ روہیل کو بھی پتا تھا، ابا کو بھی پتا تھا، نتاشا کو شک تھا، بس ایک وہی بیوقوف تھی جو 3 مہینوں سے اس کی پہیلیاں ڈھونڈتی رہ گئی۔ کاش وہ ان سب سے پہلے پوچھ لیتی۔ حیرت ہے، تایا فرقان بامشکل کہہ پائے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھے۔ اسے کبھی تو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں بتا دے۔ مجھے پتا نہیں۔ وہ بتانا چاہتا تھا، مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھیں کہ وہ نہیں بتا سکا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں، سبین پھپھو نے بہت سکون سے کہا تھا۔
ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا، مگر وہ مطمئن تھی، بہت مطمئن۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ ابھی تک حیران تھی، کبھی اسے دیکھتی، کبھی سلیمان صاحب کو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ جہان نے اسے مجھے ہی بتانا چاہیے تھا نا، اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ بس وہ ایک جواب ہر جواب پہ بھاری ہو گیا۔ سائمہ تائی، آمنہ چچی، معنی خیز نگاہوں، طنزو تانے کے نشتروں، ہر بات کا جواب مل گیا۔ وہ واپس پلٹی تو دیکھا ڈرائنگ روم میں موجود لڑکیاں اسے ششدر حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، خبر بڑی تھی، مگر جلد ہی سب اسے قبول کر لیں گے۔ اگر وہ آیا تو پتہ نہیں سب اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، مگر وہ آئے تو صحیح، کب آئے گا؟ وہ جانتی تھی وہ جہاں بھی ہوگا، جس جنگ میں بھی ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ترکی کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور نمبر دیکھتے ہوئے جیسے اس کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی۔ ولید، جانے یہ کب اس کی جان چھوڑے گا؟ چند لمحے وہ جلتی بجھتی اسکرین دیکھتی رہی، اٹھائے یا نہیں، مگر اس آدمی سے کچھ بعید نہیں تھا، اٹھانا ہی پڑے گا۔ اس نے سبز بٹن دبا کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، کیا تم 5 منٹ میں باہر آ سکتی ہو؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے دبا دیا۔ کیا؟ تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ حیران پریشان سے کھڑی تھی، پھر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ آرٹیٹیکٹ والا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا اور میں جانتا ہوں تم اسے حل کرواؤ گی۔ میں اس دن پیزا ہٹ میں ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں آئیں، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں میری باتیں سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گی۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ گرو اپ ولید، لہجے میں سختی رکھتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر آئی۔ میں نے فون تمہاری یہ سب باتیں سننے کے لیے نہیں کیا، تم باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بس 5-10 منٹ لگیں گے، اوکے؟ کال کاٹ دی گئی۔ اس نے شاکڈ انداز میں بند فون کو دیکھا اور پھر تیزی سے آگے آ گئی۔ چھت پہ کونے میں پڑے ایک جھولے کے پیچھے سے اس نے منڈیر پہ سے جھانکا۔ باہر رات سیاہ تھی، کہیں کہیں اسٹریٹ پول جل رہی تھی۔ گھر کے گیٹ سے ذرا دور ولید کی سیاہ اکارڈ کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھے، منتظر سا ان کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیا کے اندر طوفان سا اٹھنے لگا، بے بسی بھی تھی اور غصہ بھی تھا۔ یہ آدمی کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، کسی کی کمزوری ہاتھ لگنے پہ خود کو خدا کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر اسے خداؤں سے، بلیک میلروں سے نپٹنا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ وہ مڑی اور ٹیرس پر رکھے ان مصنوعی پودوں کی طرف آئی جو بڑے بڑے گملوں میں رکھے تھے۔ گملے بڑے تھے، اس لیے ان کو کھڑا کرنے کے لیے مٹی کی بجائے چھوٹے بڑے پتھروں سے بھرا گیا تھا۔ اس نے ایک وزنی پتھر اٹھایا اور واپس منڈیر تک آئی۔ ولید ابھی تک منتظر نگاہوں سے ان کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا خیال تھا کہ اس کی بلیک میلنگ میں آ کر وہ ابھی گیٹ سے دکھائی دے گی اور ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار کبھی نہیں ڈسا جاتا۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ اس کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ وہ اور ہوتی ہوں گی کمزور لڑکیاں جو بلیک میلنگ سے ڈر جاتی ہوں گی۔ نہیں، اگر اس نے جنت کے پتے تھامے تھے تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ اسے جہان نے کیا تھا، مگر جہان تو اس وقت نہیں تھا جو اپنا وعدہ نبھا سکتا، اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر ساتھ میں بڑے پتھر کو دیکھا اور ایک نظر نیچے کھڑی گاڑی کو۔ لمحے بھر کے لیے ساری باتیں امڑ کر اس کے ذہن پہ چھا گئیں۔ ولید کی بلیک میلنگ، اس کی بدتمیزیاں، اس کی ہر حرکت جس نے اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا، اور پھر اس نے وہ پتھر کھینچ کر اس کی گاڑی پر مارا۔ اندازہ اس نے ونڈ سکرین کا
کیا تھا، مگر وہ بونٹ پہ لگ کر نیچے گرا۔ ولید نے چون کر ادھر ادھر دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ گردن اوپر کرتا حیا پیچھے ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، بس اس نے سکارف نہیں لے رکھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹائروں کی رگڑ۔ حیا نے حیرت سے منڈیر کے سوراخ سے نیچے دیکھا۔ ولید کی گاڑی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا بزدل نکلا وہ، بس ایک پتھر سے ڈر گیا۔ اس کو واقعی ہی حیرت ہوئی تھی، یا شاید ہر بلیک میلر اتنا ہی کمزور اور بزدل اور گھٹیا ہوتا ہے۔ تنفس اور حواس کو قابو کرتی وہ واپس آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ پر لگی تصویریں بند کر دیں۔ دل اتنا اچاٹ ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب تک اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ کیا ساری زندگی وہ ایسے ہی کرتا رہے گا؟ وہ کب تک پتھر مار مار کر بک چھپ کر اپنے سے دور رکھے گی؟ کسی دن اگر واقعی وہ اس کے گھر پہنچ گیا اور وہ سی ڈی طیبہ یا کسی اور کو دکھا دی تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ اپنی عزت مقام کھو دے گی، ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سی ڈی سب خراب کر دے گی۔ ایرم اور ولید، ان دونوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ باہر لاؤنج میں اماں اور پھپھو کے ساتھ بیٹھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ پھپھو تو ویسے بھی ان دنوں سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ جہان نے کیا، کب اور کیسے جو کیا، اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ کر فارغ ہو چکی تھی۔ آگے پھپھو جانے اور ان کا بیٹا۔ جب دل زیادہ اداس ہوا تو وہ وضو کر کے آئی اور قرآن کھول کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، اس نے جہان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز قرآن پڑھے گی، مگر ابھی تک نہیں پڑھ سکی تھی۔ اب وہ پڑھے گی، مگر کہاں سے شروع کرے؟ بہرحال اس نے سورۃ نور نکال لی۔ یہ وہ سورت تھی جس نے ہر چیز شروع کی تھی، جس نے اسے ایک اور دنیا میں پہنچایا تھا۔ اب اسے ایک بار پھر اسے پڑھنا تھا۔ ہاں، عائشہ کہتی تھی، قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ وہ سورۃ نور پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ دل پر چھائی تنگی قرآن پاک پہ لکھے حروف سے کم ہونے لگی۔ سیاہ حروف، اس کا سیاہ موتی جو رومال میں رکھا تھا، اور ساتھ کینکر بھی۔ اس کے دل میں دوسرے خیال آنے لگے۔ اس نے سر جھٹکا اور آیات پر توجہ دی۔ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ضرور زمین پر جانشین مقرر کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو مقرر کیا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور ان کے خوف ضرور امن میں بدلے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لمحے بھر کو کمرے میں روشنی بھر گئی۔ سونے کے پتنگے سے ہر سو گرنے لگے۔ نور تھا، اوپر نور کے۔ وہ الفاظ بہت ہی خوبصورت اور پر امید تھے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اسے اپنے دین کی ثباتی نصیب ہو سکے گی؟ کبھی کبھی قرآن کی باتیں اتنی پر امید دکھائی دیتی تھیں کہ اپنی نا امید زندگی سے ریلیٹ کرنا اسے مشکل لگتا تھا، مگر مریم خانم نے کہا تھا کہ یقین سے مانگو تو ضرور ملتا ہے۔ ایک دفعہ ان آیات پہ یقین کر کے تو دیکھے، کون جانے۔ اس نے قرآن بند کر کے آرام سے بک شیلف پہ رکھا اور آگے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹ گئی۔ ابھی وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ صبح وہ اٹھی تو پہلا خیال ان آیات کا آیا تھا۔ ہاں، کمرے میں اب صرف سورج کی روشنی تھی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ رات والی روشنی اب ادھر نہیں تھی۔ انسان اسی خیال کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ وہ سویا تھا۔ شاید اسی لیے انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درمیان کا دورانیہ بے معنی تھا۔ وہ بال لپیٹتی باہر آئی۔ سارا گھر ابھی بھی سو رہا تھا۔ لاؤنج اور کچن کے بیچ ادھ کھلی دیوار سے نور بانو کام کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ پس منظر میں کوئی مانوس غیر مانوسی آواز آ رہی تھی۔ نور بانو، ناشتہ۔ میں نے نتاشا بی بی کے لیے مینگو سلیش بنایا تھا، آپ پئیں گی؟ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے آئی، کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور سلیش والے جگ کو اس میں انڈیلا۔
کٹی ہوئی برف اور جوس کی دھار اس میں گرنے لگی۔ پھر وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی اور گلاس لبوں تک لے جاتے ہوئے یوں ہی سر اٹھایا۔ گول دائرے میں گھومتی ہوئی کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم آواز، کانچ کی گلاب کی پنکھڑیاں اور سلور راڈ۔ لبوں پر جاتا ہوا گلاس فوراً نیچے آیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلیں۔ لاؤنج اور کچن کی درمیانی دیوار کے عین اوپر اس کا ونڈ چیم ہوا سے جھول رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ کس نے لگایا؟ اس نے حیرت اور شوق سے نور بانو کی طرف دیکھا۔ کام کرتی نور بانو نے پیچھے مڑ کر ونڈ چیم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ پھر اس نے نہ سمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا باجی، میں نے تو ابھی دیکھا ہے۔ یہ تو میرا ہے، ترکی میں مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ یہاں کس نے لگایا؟ وہ نور بانو سے کم اور خود سے زیادہ بات کر رہی تھی۔ نور بانو ہراساں سی ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی باجی کہ ہمارے گھر میں جن ہے۔ مگر وہ سنے بغیر تیزی سے کچن سے باہر آئی۔ سیڑھیوں کے اوپر والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ سلیش کو ہاتھ میں پکڑے ننگے پیر تیز سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پاؤں پر لگے بینڈیج اب کھل چکے تھے مگر زخموں کے نشان وہیں تھے۔ 1 2 3 4 قدم جیسے زینوں پہ نہیں، اس کے دل پہ پڑ رہے تھے۔ سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے نہیں پتا وہ چند سیڑھیاں چند صدیاں کیوں بن گئی تھیں، جیسے یہ فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ اوپر آئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ آخری کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ گیسٹ روم کے بیڈ پہ ایک کھلا ہوا بیگ پڑا تھا، جس میں سے شرٹ نکالتے ہوئے وہ بیڈ کے ساتھ ذرا جھکا ہوا کھڑا تھا۔ آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حیا چوکھٹ پہ سلیش کا گلاس ہاتھ میں لیے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جہان اسے دیکھ کر چند لمحے کچھ کہہ نہیں پایا، پھر دھیرے سے مسکرایا، شرٹ بیگ پر رکھی اور قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ نیلی جینز اور سبز شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ مرحبا۔ حیا سے چند قدم دور رک کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیتے ہوئے اس کو سلام کیا۔ حیا چند لمحے ویسے ہی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے ادھ کھلے لب بیچ گئے، پیشانی کی رگیں تن گئیں اور حیرت زدہ آنکھوں میں یکایک غصہ آ گیا۔ ایک دم اس نے سلیش سے بھرا گلاس جہان پہ الٹ دیا۔ تم وہاں مرنے کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے؟ میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، اور اب تم آ کر کہتے ہو مرحبا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ حیا نے یہ کیا کیا ہے، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ حیا نے ایک دفعہ پھر یہ کیا ہے۔ حیا، وہ لمحے بھر کو کچھ بول ہی نہ پایا۔ کچھ مت کہو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بیوقوف ہوں جو میں نہیں سمجھتی؟ شاید پتہ نہیں تم وہاں گئے بھی تھے یا نہیں، میں نہیں جانتی وہاں کون تھا، مگر میں نے وہاں بارودی سرنگیں پھٹتے دیکھیں، میں نے وہاں گولیاں چلتے سنی، میں نے وہاں پر دھواں دیکھا۔ میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا، مگر جو بھی ہوا اس کے پیچھے تمہارا ذہن تھا۔ میں جانتی ہوں جہاں تم ہمیشہ چیزیں پلان کرتے ہو، مگر تم نے کہا تھا کہ اس دفعہ تم کچھ پلان نہیں کرو گے، لیکن تم نے کیا تھا۔ اگر مجھے بتا دیتے میں کتنا پریشان رہی، میں کتنی تڑپی، میں کتنی بے سکون رہی ہوں ان چند دنوں میں، اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھی اور پھر ایک دم ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جہاں نے ایک دفعہ پھر گردن جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا اور پھر فرش پر گرے پلاسٹک کے گلاس کو۔ شکر ہے پلاسٹک کا تھا سو ٹوٹا نہیں۔ تم نے کیا کیا اس وقت میں نہیں جانتی، مگر جو بھی کیا وہ بہت برا تھا۔ اگر وہاں میرے دل کو کچھ ہو جاتا، میں شوق سے ہی مر جاتی، تو تم کیا کرتے؟ مگر تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی، اگر تمہاری یادداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا نا فوراً وہاں سے چلی جانا۔ اگر تم نے سب کچھ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے تم وہیں پہ تھیں، تم نے میری بات نہیں مانی۔ حیا نے ایک دم سے گیلا چہرہ اٹھایا۔ میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی؟ چند میٹر دور ہی تو کھڑی تھی ہماری جیپ۔
کیا مجھے وہاں تک سرنگیں پھٹنے، دھماکے اور گولیوں کی آواز نہ آتی؟ اور ایک تاریک خاموش رات تھی اور تم جانتے تھے کہ مجھے آواز آئے گی، اس لیے تم نے مجھے کہا تھا کہ میں سرحد تک نہ جاؤں۔ کیا تم واقعی سرحد کے پار گئے تھے؟ کیا پتہ تم گئے ہی نہ ہو؟ مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں ہے جہان۔ کتنے دن وہ مضطرب، بے چین اور دلگیر رہی تھی، اور اب کتنے مزے سے وہ اکڑ رہا تھا۔ مرحبا، یعنی کہ تم نے میری بات نہیں مانی، یعنی کہ تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہو، اور اگر میں اپنی مرضی کروں تو تم غصہ کرتی ہو۔ اور جہان نے سر جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا۔ کیا کچھ رہ گیا ہے جو تم نے میرے اوپر نہیں توڑا؟ ایک ہی دفعہ توڑ لو تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ خفگی سے بولا۔ حیا نے اس کی گیلی شرٹ کو دیکھا۔ اسے ذرا بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا۔ فی الحال وہ اسی قابل تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ترکی اور شام کا بارڈر سب سے آسان بارڈر ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے جب تک ہم نہ چاہیں۔ آسان بارڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کر سرحدی باڑ سے چلے جائیں گے۔ آسان بارڈر کا مطلب یہ تھا کہ اسے بارڈر پہ سرحدی فوج کو ڈاج دینا آسان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ شرٹ کا گریبان تولیے سے صاف کرتے ہوئے واپس آیا تھا۔ ہم ترکی اور شام کا بارڈر ایسے ہی کراس کرتے ہیں۔ کمانڈر شیعہ تھا، اس لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے ایران سے کال کرواتا، اور ایران میں میرے پاس بہترین آپشن عائشہ تھی۔ اس نے انہیں فون کر کے ایسے کرمنل کے بارے میں بتایا جسے وہ پکڑنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ آدمی ایک ہفتہ پہلے ترکی سے شام جا چکا تھا، لیکن ان سیکیورٹی فورسز گدوں کو نہیں معلوم تھا۔ شرٹ صاف کر کے اس نے گردن کے اوپر جوس کے قطرے بھی اس نے تولیے سے صاف کیے، اور گلہ امیز نظروں سے حیا کو دیکھا۔ اور اگر تم کسی پہ کچھ گرانے سے پہلے اس کی بات سن لیا کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے جس کرمنل کے بارے میں بتایا تھا وہ وہاں پر جا ہی نہیں رہا تھا۔ جو بندہ میری جگہ بارڈر سے اس پوسٹ تک گیا تھا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب وہ اسے پکڑ کر لے گئے تو 6 ماہ اسے جیل میں رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، اور ان 6 ماہ میں اس کے گھر والوں کا بہت اچھا گزارا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک ڈویژن تھا جو اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں تاکہ وہ مخبری کی گئی چوکی کی طرف اپنا فوکس رکھیں، اور ایسے میں ان کی توجہ کسی قریبی چوکی سے ہٹ جایا کرتی ہے، اور ہم ان کی اسی بے دہانی کا فائدہ اٹھا کر بارڈر کراس کر جایا کرتے ہیں۔ ترکی کا بارڈر سب اسی طرح کراس کرتے ہیں، ایک بندہ پکڑواتے ہیں اور پوری کی پوری فیملی قریب ہی کہیں دوسری جگہ سے بارڈر پار کر لیا کرتے ہیں۔ اور جو بارودی سرنگ پھٹی وہ ان لوگوں سے بہت دور تھی، صرف افراتفری پھیلانے کے لیے کیا تھا میں نے یہ۔ تو اسی لیے اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا۔ وہ بارڈر کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، اس نے جانا ہی بائیں طرف تھا۔ کچھ نہ کچھ تو تھا جو جہان نے اسے سکھایا تھا، مگر اس سے سیکھی ہوئی بات کو وہ پہلے اپلائی کر لیتی تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز والے تیار ہیں، بارودی سرنگ پھٹے گی، گولیاں چلیں گی، تو کیا تم مجھے وہاں جانے دیتی؟ تم پریشان ہو جاتی، تم اتنے دن پریشانی میں گزارتی، کہیں میرا ڈویژن ناکام تو نہیں ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی فورسز والوں کو اندازہ ہو گیا ہو اور انہوں نے آس پاس کی فورس بڑھا دی ہو۔ تم اسی طرح کی باتیں سوچتی رہتی اور پریشان رہتی، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ مگر نہیں، وہ حیا سلیمان ہی کیا جو میری بات مان لے، جو اپنی عقل سے بے عقل والے کام نہ کیا کرے۔ گیلے تولیے کو صوفے کے پشت پر ڈالتے ہوئے وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حیا نے بھیگے رخسار ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ اور وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ ایک دفعہ ابا نے دیکھا تھا؟ اب مت ظاہر کرنا کہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ وہ ہاں، وہ عائشہ تھی۔ عائشہ تم سے کبھی اتنی بے تکلف ہو ہی نہیں سکتی، سچ بتاؤ۔ نہیں، انفیکٹ مجھے یاد آیا وہ میری سیکرٹری تھی دیمت، اور وہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اصل بات کبھی نہیں بتائے گا۔ اب بھی کچھ باتیں تھیں جو اسے نہیں بتاتا تھا، مگر فی الوقت وہ اس کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ میں تمہارے لیے گئی تھی جہان، میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی۔
جہان کے خفا چہرے کے تنے ہوئے نکوس ذرا ڈھیلے پڑ گئے اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ ویری گڈ، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ بہت محسوس ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم وہاں کپادوکیا دیکھنے نہیں آئی ہو۔ کپادوکیا کی بات کون کر رہا ہے جہان؟ اس نے اکتا کر ٹوکا۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم نے مجھے کپادوکیا خود بلایا تھا، ورنہ تم کبھی مجھ سے ماسن والی بات نہ کہتے۔ تم چاہتے تھے کہ میں وہاں ہوں، لیکن میں کپادوکیا کی بات کر ہی نہیں رہی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور جب بولی تو اس کی آواز پہلے سے ہلکی تھی۔